حضرت عبداللہ بن مبارک نام آپ لوگوں کے لیے شاید نیا ہو، اہل علم جانتے ہیں ان کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، امام اعظم کے شاگرد، بہت بڑا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا عراق میں بہرام مجوسی کا مطلب آگ کی پوجا کرنے والا، بہرام نام ہے، اس کو خوشخبری سناؤ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ جاگے عالم دین کہ وہ آگ کی پوجا کرنے والا، لیکن اتنا پتا ہے کہ نبی نے خوشخبری سنائی ہے تو نبی کی بات تو غلط نہیں ہوتی، شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، تو یہ ضرور نبی پاک کی خبر ہے، کوئی راز ہے۔ وہاں سے چلے، سفر کر کے عراق پہنچے، علماء ان کو جانتے تھے، لوگوں نے استقبال کیا۔ حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بہرام سے ملنا ہے۔ ان کا وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا پارسی مجوسی ہے۔ فرمایا ہاں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ان کا شاید کوئی بات ہوگی۔ آپ اس کے پاس چلے گئے، وہ وہاں کا بہت بڑا مشہور تاجر تھا۔ آپ جا کے اس کی دکان پر بیٹھے، وہ تجارت میں لگا رہا، دیکھتے رہے۔ اس کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، تجھ سے ملنے آئے ہیں، الگ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ میرے سوداگر جتنے ہیں بیپاری، یہ چلے جائیں تو پھر بات کرتا ہوں۔ حضرت دیکھتے رہے، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ اس کے کمرے میں جب وہ لے گیا، آپ نے فرمایا میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تیرے پاس اور تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانتا ہے؟ اس نے کہا تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا، ان کو تو سب جانتے ہیں، میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر ان کو جانتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں۔ کہ انہوں نے مجھے خواب میں مل کر کہا تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وہ سناٹے میں ہے، ہاں تو اے بہرام میں پوچھنے آیا ہوں، مجھے بتا تو نے کون سی نیکی کی ہے، مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، بتا تو نے کون سا نیک کام کیا ہے۔ اس نے کہا جی نیک کام کیا کرنے، کاروبار کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کی مدد کر دی، کو کسی کو کپڑا دے دیا، پیسے دے دیے، اور کیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں چل کے آیا ہوں اور میرے نبی نے خبر دی ہے، میرے نبی کی خبر غلط نہیں ہوتی، سچ سچ بتا دے۔ اس نے کہا نہیں مجھے، فرمایا سچ سچ بتا دے، کوئی خاص بات ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے دروازہ کیا بند اور کہنے لگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وعدے پر کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ فرمایا ابھی فوراً نہیں ظاہر کروں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا، میں بہت مالدار ہوں، آپ نے دیکھا، میں نے اس کی شادی کی تو بڑی دھوم دھام سے، بہت انتظام کیا، صبح کا کھانا کھولا اور کھلی چھٹی، جو آئے جتنا کھائے جتنا لے جائے، کھلی چھٹی۔ یہ نہیں ہے کہ جی اتنا ہی مل رہا ہے اتنا نہیں مل رہا، کھلی، کپڑے بھی دیے، برتن بھی دیے، تحفے بھی دیے، سارا دن لوگ چلتے رہے۔ رات، آدھی رات تک کھانا چلتا رہا۔ جب بالکل سب فارغ ہو گئے، میں نے خادموں سے کہا، انہوں نے بھی کھا لیا، میں نے ان سے کہا جاؤ سو جاؤ۔ میں بھی آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ لائٹیں تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، چراغ ہوتے تھے۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا تو کسی نے دروازے پر دستک دی، مجھے اچھا نہیں لگا، خادم سارے سونے چلے گئے تھے ورنہ میں کسی کو بھیجتا کہ جاؤ دیکھو۔ میرے دروازے پہ آدھی رات کو کسی نے دستک دی، میں بڑا پریشان، کون ہے؟ میں تھک گیا تھا، لیکن میں جب آیا تو ایک عورت کھڑی تھی پھٹے پرانے لباس میں۔ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ اس کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں، پھٹے ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جس کا تیل ختم ہو گیا تھا، اور ہلکی سی وہ جو ہوتی ہے نا ٹمٹماٹی، وہ چیز اس نے چراغ میرے سامنے کیا۔ بہرام اس چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے، تھوڑا سا تیل ڈال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے وہ اور روتے ہیں، روشنی ہوگی تو وہ تھوڑا سا آسرا ہوگا، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دو۔ بہرام کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا، سارا دن کھانا کھلا ہوا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو بھی آ جاتی، اپنے بچوں کو بھی لے آتی، جتنا چاہتی کھا لیتی، تو اب رات کے آدھی رات کے وقت آئی ہے۔ اس عورت نے کہا بہرام اگر مجبوری تیرے دروازے پہ لے آئی ہے تو ڈانٹ نہیں،
تھوڑا سا تیل ڈال دے. مجبوری لے آئی ہے. میں کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گئی, تیرے دروازے پر اگر مجبوری لے ہی آئی ہے تو باتیں کیوں سناتا ہے؟ تھوڑا سا تیل ہی تو مانگ رہی ہوں. کہتے ہیں اس کی اس بات سے میں نے اپنے لہجے پہ قابو پایا اور کہا کہ تم کیوں نہیں آ گئی؟ کھانا کھا لیتی, لے جاتی, مانگ لیتی. اس عورت نے پھر کہا بہرام ہو سکے تو تھوڑا سا تیل ڈال دے, میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتی. اس نے کہا تو اگر اس حال کو ہے تو تو مانگ کیوں نہیں لیتی؟ کیوں نہیں تو نے پہلے کسی سے سوال کر لیا؟ کہا بہرام کاش کہ یہ کر سکتی, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو نے مسلمانوں کے نبی کا نام سنا ہوگا, میں ان کی بیٹی ہوں, سیدزادی ہوں, کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی. آج مجبوراً تیرے پاس آ گئی ہوں, میری شرم رکھ لے. میرے بچے بھوکے ہیں, تھوڑا سا تیل ڈال دے. بہرام کہتے ہیں میں حیران. میں واپس پلٹا, میں نے 2-3 خادموں کو اٹھایا, جتنا کھانا بچا ہے نکالو. وہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے ان سے کہا نہیں کھانا نکالو. وہ کھانا نکالنے لگ گئے. برتنوں میں کھانا رکھا گیا. میں نے ان سے کہا کپڑے لاؤ, دوسری چیزیں لاؤ. پھر میں نے نقدی نکالی اور پورا ایک وہ گٹھری سی بڑی بوری سی بنا لی. خادموں سے کہا کہ اس کو میرے کندھے پہ رکھ دو. وہ کہنے لگے ہم تیرے نوکر, تنخواہ لیتے ہیں, کیوں تیرے اوپر بوجھ لا دیں گے؟ اس نے کہا خبردار کوئی میرے پیچھے نہ آئے, یہ میرے کندھے پہ رکھ دو. میں نے ایک نیا چراغ لیا, اس عورت سے کہا آگے آگے چل, مجھے رستہ دکھا. وہ چلتی رہی, میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی جھونپڑی میں پہنچا. چراغ رکھا, میں نے کھانا دیا, اس کے بچوں کو کھانا کھلا. بچے کہنے لگے یہ کون ہے, یہ کون ہے جو کھانا لایا ہے؟ کہتے میں نے سارا سامان کھول دیا, کپڑے بھی تھے, دوسری چیزیں بھی تھی. بچوں نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے, اس کے لیے دعا پہلے کریں گے. اللہ اکبر, اس کے لیے پہلے دعا کریں گے. ان بھوکے بچوں نے, سیدزادوں نے دعا کی, جتنے بھی تھے بہن بھائی انہوں نے دعا کی اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے. اے عبداللہ تم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو, تمہارے نبی کی وفات کو اتنے برس ہو گئے, وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں, وہ آج بھی سن رہے ہیں. انہوں نے تم کو بھیجا ہے, میں تم کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. میں اس دین کو قبول کرتا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا میرے نبی نے کبھی بھی غلط نہیں کہا, انہوں نے خوشخبری دی تھی دیکھ تجھے ایمان مل گیا تو ان کے ساتھ جنت میں جائے. اس نے اپنے غلاموں کو بلایا, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, میرے پاس اب وہی رہے گا جو مسلمان ہے, جو مسلمان نہیں وہ جا سکتا ہے. کچھ نے اسلام قبول کر لیا, کچھ وہاں سے چلے گئے. وہ سب کے سب اس نے اپنی اولاد کو بلایا, لو میں مسلمان ہو گیا ہوں. انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. بولو میرے نبی کی آج بھی مدد ہے یا نہیں ہے؟ جو تعظیم کرے فائدہ ہے یا نہیں؟ ایک غیر مسلم نبی کی اولاد کا ادب کر رہا ہے تو ایمان مل رہا ہے, جنت مل رہی ہے, نبی کا ساتھ مل رہا ہے. تو جو مسلمان کہلائے اور نبی کا ادب نہ کرے اس کو کچھ ملے گا؟ بس ایک ہی نسخہ یاد کرنا, نبی کی عزت کرنی ہے, ان کی تعظیم کرنی ہے, ان سے محبت کرنی ہے, اور اس معاملے میں رعایت. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.